جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ کبھی دکھتا نہیں۔ 29 جولائی 2025 سیالکوٹ بیکشور ایک قبرستان میں 2 بچوں کی لاشیں ملی۔ ان بچوں کی فیملیز کے مطابق یہ دونوں پچھلے دن بیکشور صدر پولیس اسٹیشن کی حدود سے اغوا کر لیے گئے تھے۔ خبر دیں کہ آپ کو سیالکوٹ سے جس کے علاقے بیکشوروں میں لاپتہ کمسن بہن بھائیوں کی لاشیں قبرستان سے مل گئی ہیں۔ 6 سالوں میں کلثوم اور اس کا 3 سالہ بھائی وارث جب گھر سے باہر نکلے تو انہیں کسی ظالم انسان نے اغوا کیا اور پھر اینٹوں سے مار کر پاس کے قبرستان میں پھینک دیا۔ ان بچوں کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن یہاں کہانی میں ایک ایسا پلاٹ ٹویسٹ آیا کہ اس عورت نے کرائم ویب سیریز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پولیس نے اس کیس کی انویسٹیگیشن کی تو شک کی سوئی اسی ماں پر گئی جو اپنے بچوں کی موت پر رو رہی تھی، یعنی اسی عورت نے اپنے بچوں کی جان لی تھی۔ لیکن کیوں؟ کاشف ام کلثوم اور وارث کا باپ نام بردار یعقوب کے ڈیرہ پر کام کرتا تھا اور اس ڈیرہ کے مالک کے بیٹے ملک فاروق سے کاشف کی بیوی یعنی نادرہ کے تعلقات تھے، یعنی ان دونوں کے درمیان ایلیسٹ ریلیشن شپ تھا۔ کاشف کی غیر موجودگی میں جب نادرہ ملک فاروق کے ساتھ تھی تو اس کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ ام کلثوم نے کہا کہ وہ یہ بات اپنے باپ کو بتائے گی۔ اب نادرہ کے دل میں یہ خوف تھا کہ اس کی بیٹی اس کا یہ راز اس کے شوہر کے سامنے کھول دے گی۔ اس کے بعد ان دونوں نے پلان بنایا کہ وہ ام کلثوم کو مار دیں گے تاکہ اس کے مرنے کے بعد یہ راز بھی اسی کے ساتھ دفن ہو جائے۔ 29 جولائی 2025 یعنی آج کے دن وہ اپنے پلان کو امپلیمنٹ کرنے والے تھے۔ 29 جولائی کی شام جب کاشف گھر پر نہیں تھا تو نادرہ اور ملک فاروق نے مل کر ام کلثوم کو بلایا اور پاس کے قبرستان لے جانے لگے۔ اپنی ماں اور بہن کو کہیں جاتا دیکھ کر 3 سالہ وارث بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ ام کلثوم کو پاس کے قبرستان لے جایا گیا اور ملک فاروق نے وہاں پڑی اینٹوں سے اس کے سر پر وار کر کر اس کی جان لے لی۔ وارث وہیں کھڑا تھا اور یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر 3 سالہ وارث زور زور سے چلانے لگا۔ جب نادرہ اور ملک فاروق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وارث وہیں کھڑا تھا۔ سر پر خون سوار نادرہ نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر انہی اینٹوں سے اپنے 3 سالہ بیٹے وارث کی بھی جان لے لی۔ وارث کو مارنے کے بعد ان دونوں بہن بھائیوں کی لاشوں کو وہیں قبرستان میں چھوڑ کر نادرہ واپس گھر آ گئی اور گھر آ کے یہ ڈرامہ کیا کہ اس کے بچوں کو کسی ظالم نے اغوا کر لیا ہے اور اس کے بچے نہیں مل رہے۔ پولیس کو انفارم کیا گیا اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ان بچوں کی باڈیز پاس کے قبرستان سے ملی۔ جب ام کلثوم اور وارث کی باڈیز ملی تو ہجوم میں سب سے زیادہ رونے والی یہی عورت تھی جس نے خود اپنے بچوں کی جان لی تھی۔ انویسٹیگیشن کے دوران ملک فاروق کو اریسٹ کر دیا گیا اور دوران تفتیش ملک فاروق نے ساری حقیقت کھول دی کہ اس نے اور نادرہ نے مل کر ان بچوں کی جان لی ہے۔ نادرہ کو بھی اریسٹ کر دیا گیا اور ان دونوں نے اپنے جرم کو قبول کیا۔ ماں ایک بہت بڑی ہستی ہے، لیکن کچھ عورتیں مائیں کہلانے کے لائق نہیں ہوتی۔ صرف ماں کا لقب مل جانے سے کوئی سچ میں ماں نہیں بن جاتا۔ ماں بننے کے لیے صرف جنم دینا کافی نہیں، اس کے لیے رحم، محبت، قربانی اور انسانیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس عورت نے اپنے ایک جرم کو چھپانے کے لیے کئی اور جرم کیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ غلط فیصلوں کا نتیجہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ تھینک یو فار واچنگ۔